بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں باب، ارکان اسلام، غسل، نمبر 144۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنابت کے بعد جس شخص نے دوران غسل بال برابر جگہ بھی دھوئے بغیر چھوڑ دی تو اس جگہ کے ساتھ جہنم کی آگ میں یوں اور یوں کیا جائے گا۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 249۔ نمبر 145، وضو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناپاکی کی حدیث اصغر میں کسی شخص کی نماز وضو کے بغیر قبول نہیں کی جاتی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 225۔ نمبر 146، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں دھل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 245۔ تیمم، نمبر 147۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو باجماعت نماز ادا نہ کر کے علیحدہ بیٹھے دیکھا تو فرمایا، اے فلاں، تجھے باجماعت نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جنبی ہو گیا ہوں اور غسل کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مٹی ہی سے تیمم کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 348۔ نمبر 148، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، مجھے غسل کی حاجت ہو اور مجھے پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب ہی تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول پڑے، کیا آپ کو یاد نہیں جب ہم دونوں کو دوران سفر غسل کی حاجت پیش آ گئی تھی تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے منع میں لوٹ پھوٹ ہونے کے بعد نماز پڑھ لی تھی، اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کے بعد نماز پڑھ لی تھی۔ پھر میں نے واپسی پر تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری، دونوں کو پھونک مار کر جھاڑا، پھر ان دونوں کو اپنے چہرے اور پہنچوؤں پر پھیر لیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 338۔ 5 ارکان اسلام، نمبر 1 توحید۔ نمبر 149، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس یقین پر فوت ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 26۔ نمبر 2 نماز، نمبر 150، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق ترک نماز ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم،
حدیث نمبر 82۔ نمبر 3 روزے۔ نمبر 151، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے میں بد کلامی اور بد عملی نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1903۔ نمبر 4 زکوٰۃ۔ نمبر 152، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خزانہ روز قیامت گنج سانپ کی صورت میں ہوگا، اس کا مالک اس سے ڈر کر بھاگے گا، سانپ اسے ڈھونڈ لے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ گنج کا سانپ اس کو ڈھونڈ کر اپنا ہاتھ منہ اس کی طرف بڑھائے گا اور اسے ہڑپ کر جائے گا۔ گنج وہ مال ہوگا جس کی زکوٰۃ کنجوس لوگ ادا نہیں کرتے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6957۔ نمبر 5 حج۔ نمبر 153، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور دوران حج فحش کوئی اور گناہ کا مرتکب نہ ہو تو وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اسی روز اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1521۔ نماز۔ نمبر 154، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے کے عمل میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 413۔ نمبر 155، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کے ترک صلاۃ کا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 82۔ نمبر 156، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز انفرادی نماز سے 27 درجے افضل ہوتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 645۔ نمبر 157، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر جاتی رہی گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب برباد ہو گئے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 552۔ نمبر 158، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز بھی فجر و عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہوتی، اور اگر منافقین ان دونوں نمازوں کی اہمیت سمجھتے تو ضرور شرکت کرتے، چاہے ان کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آنا پڑتا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 657۔ نمبر 159، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مصروف ہوتے، جو ہی اذان سنتے مسجد کی طرف چل پڑتے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5363۔ نمبر 160، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز ادا کیجیے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6098۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے۔ نمبر 161، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس شخص کی کوئی نماز نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 756۔ پہلی تکبیر کے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ نمبر 162، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے یہاں تک کہ وہ دونوں کندھوں کے برابر ہو جاتے، اور رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے بھی یہی کرتے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 736۔ تیسری رکعت کے بعد نماز میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 163، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے
بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 739، رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے آغاز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اٹھایا کرتے تھے، اور جب رکوع کے بعد سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 735، وتر کی قضا ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سو جائے اسے صبح ہونے پر وتر کی قضا ادا کر لینا چاہیے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 466، اقامت کے بعد علیحدہ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 166، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 710، امامت میں ترتیب نمبر 167، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا لوگوں کی امامت کرائے، اور اگر وہ قرآن کے علم میں برابر ہوں تو سنت کا زیادہ عمل رکھنے والا امامت کرائے، اور اگر سنت کے علم میں بھی برابر ہوں تو ہجرت پہل کرنے والا امامت کرائے، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جو پہلے اسلام لایا ہے وہ امامت کرائے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 673، صف بندی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ اور صف میں برابر ہو جاؤ۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 13381، نمبر 169، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صف میں خالی جگہ کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے صف میں خالی مقامات نہ چھوڑو۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 666، نماز کی صف بندی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اس لیے کہ صفوں کا سیدھا قیام نماز کے واجبات میں سے ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 723، نمبر 171، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو مضبوط رکھو، یعنی درمیان میں جگہ نہ چھوڑو، صفوں کے درمیان فاصلہ کم رکھو اور اپنی گردنوں کو سیدھا رکھو۔ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ابلیس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفوں کے درمیان یوں داخل ہو رہا ہے جیسے کالی بکری کا بچہ۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 667، امامت کی قرأت میں اعتدال۔ نمبر 172، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی شخص امامت کرے تو اسے نماز خفیف ہلکی پڑھانی چاہیے، کیونکہ ان میں بچے اور بزرگ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کمزور اور بیمار لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ جب اکیلے نماز پڑھو تو احتیاط کے ساتھ جتنی چاہے لمبی کر لو۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 467، نماز میں اعتدال۔ نمبر 173، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ یہ الفاظ آپ نے 3 بار دہرائے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 705، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعتدال پسندی۔ نمبر 174، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز معتدل ہوتی اور خطبہ بھی معتدل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے اور لوگوں کی تذکیر کرتے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1101، میانہ روی۔ نمبر 175، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اچھی سیرت اور اچھا طریقہ اور اعتدال پسندی نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4776۔ انفاق فی سبیل اللہ نمبر 176۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ حدیث قدسی بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352 نمبر 177۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ نہ تو کسی دولت مند آدمی کے لیے جائز ہے اور نہ تندرست و توانا آدمی کے لیے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 652 نمبر 178۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا با زکات دینا ایک عام صدقہ یا زکات ہے، جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنے کا دگنا اجر ہے، یہ صدقہ بھی شمار ہوگا اور صلہ رحمی بھی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1844 نمبر 179۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس کے ثواب کی توقع بھی رکھتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا، یعنی گھر والوں پر خرچ کرتے ہوئے نیت اللہ کے خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5351۔ بہترین خیرات نمبر 180۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کو غنی برقرار رکھے، یا فرمایا وہ صدقہ جو حسب استطاعت کیا جائے۔ صدقے کی ابتدا اپنے زیر کفالت افراد سے کرنا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1676۔ شرح زکات نمبر 181۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر 20 دینار سے کم مقدار یعنی سونے پر کوئی زکات نہیں، اور جب سال بھی پورا ہو جائے تو اس پر نصف دینار زکات عائد ہوگی، یعنی 7.5 تولے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1573۔ چاندی کا نصاب زکات 200 درہم ہے۔ نمبر 182۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ یعنی 52.5 تولے سے کم چاندی پر زکات نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1447۔ ایک اوقیہ 4 درہم 40 درہم کے برابر ہوتا ہے اور 5 اوقیہ چاندی 200 درہم بنتی ہے۔ احتیاطاً 200 درہم کو 52.5 تولے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ مال پر 1 سال کے بعد زکات ہے۔ نمبر 183۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مال پر 1 سال گزرنے سے پہلے کوئی زکات فرض نہیں ہوتی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1792۔ زرعی پیداوار کی شرح زکات نمبر 184۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہری پانی اور بارش سے سیراب ہونے والی زمینوں کی پیداوار پر عشر 10% 10% زکات ضروری ہے، اور ڈول اور جانوروں کے ذریعے دیے گئے سیراب ہونے والی زمینوں پر نصف عشر یعنی کنویں اور ٹیوب ویل سے سیراب کی جانے والی زمینوں کی پیداوار پر 5% زکات واجب ہوگی۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 981۔ شہد پر عشر واجب ہے۔ نمبر 185۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1824۔ رمضان اور روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا
اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی نماز تراویح اور نماز تہجد میں قرآن۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2009 نمبر 187۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے بھی سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014 نمبر 188۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے اپنے ہی لیے سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ روزے میرے لیے ہیں اور میں اس کی جزا دوں گا۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5927 نمبر 189۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی عذر یا بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی رمضان کے اس روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 29 نمبر 190۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ حج اور عمرے کی فضیلت نمبر 191۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں صرف ایک ہی بار؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک بار ہی فرض ہے، البتہ جو صاحب استطاعت ہو وہ نفل حج کر سکتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2886 نمبر 192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عمرہ ان تمام چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور نیکی سے بھرپور حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773 نمبر 193۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2883 نمبر 194۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاجی قمیص اور پگڑی نہ پہنے، پاجامہ اور کوٹ نہ پہنے، نہ ہی موزے پہنے، ہاں البتہ جسے جوتیاں نہ ملے وہ موزے پہن لے، اور موزوں کو ٹخنوں تک کان کر پہن لے، نہیں، اور موزوں کو ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، نیز زعفران یا وس یا کوئی خوشبو لگا ہوا کپڑا بھی استعمال نہ کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1542 نمبر 195۔ حضرت ویسد الحدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق تو کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1141۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔